میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، ہر بار صرف ساتھ دیتا خدا دیکھا ہے۔ شکریہ کیا ہے دوسروں کے قصور معاف کرتے جانا، قصوردار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دو۔ یہ شکریہ ہے یاد رکھنے والا ایک بڑا نسخہ ہے کہ جس نے ساتھ احسان کیا گیا ہو وہ تو اس کو یاد رکھے گا، اور جس شخص نے احسان کیا وہ شکریہ کا انتظار نہ کرے۔ سب سے بڑی طاقت برداشت کی طاقت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہم خود ہیں، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں۔ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے خود پر، اللہ سے دوری کے اسی لیے تو انسان بے سکون ہوتا ہے۔ رب سے غافل ہو کر بھی بھلا کوئی خوشی پا سکتا ہے، اس لیے اللہ سے رجوع کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ جو ہو گیا اس پر سچے دل سے توبہ کریں، گناہ پر ہمیشگی اختیار نہ کریں، واپس پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ بہت رحمان ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو وہ پھر دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی لذتوں سے دل اٹھ سا جاتا ہے، بے مقصد خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، پھر ان کا مقصد صرف اور صرف رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل سا جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ حالات جیسے بھی ہوں، سکھ، غصہ، ہار جیت، محبت، نفرت، جو بھی معاملہ چل رہا ہو، اس چکر میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولیں۔ وقت پر نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا پڑتا، وہ دل کی کیفیت جان لیتا ہے، آنکھوں میں اتری نمی پڑھ لیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ جی، ایسا نمازی بنا دیجئے کہ نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو، آمین۔ وہ سکون جو آپ انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ محبت اور توجہ وہ دنیا والے نہیں دیتے، وہ خوشی جو آپ مادی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور ان پریشانیوں کے نا سمجھ انت والے حل جو آپ جو راتوں میں جگائے رکھتے ہیں، وہ سب قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، یہ سب اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کتاب آپ کے بارے میں ہے، آج نہیں تو کب پڑھیں گے اس کو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گئی ہوں میرے پیارے اللہ، تیرے در پر حاضری کی درخواست چاہتی ہوں۔ اگر ہم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آنسوؤں کا شکوہ اللہ سے کریں۔ ہم بھی عجیب ہیں، خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلا کر دیتے ہیں، اور پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا دل نیکیوں میں کیوں نہیں لگتا۔ کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں، لیکن کوئی بھی برابر نہیں۔ لوگ محفل انوکھے لاجواب ہوتے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں۔ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، صرف تسلی دے سکتے ہیں، جبکہ بعض اوقات ہمیں تسلی بھی نہیں چاہیے ہوتی، بس ایک غم خوار چاہیے ہوتا ہے، اور یقین جانے اللہ سے بہتر غم خوار کوئی نہیں، ہمدرد، دوست، ساتھی، رازدار کوئی نہیں ہے، وہاں عیب کھلنے کا بھی ڈر نہیں ہے۔ صرف تسلی نہیں ملتی، وہاں وہ ملتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہاں صرف محبت ملتی ہے۔
جس دن قرآن کریم کی قدر کا ہمیں اندازہ ہوگا، ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے نزدیک خوبصورت مرد وہ ہے جن میں شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کو قبول کرنے کی ہمت ہو۔ بہت حوصلے والے ہوتے ہیں جو اس دکھاوے کی شیدائی ظاہر پرست دنیا میں ایک نقابی کو ساتھ لے کر بڑے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن اور شکر گزار ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ وہ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، کبھی نہ لوٹ آنے والے کا غم، وعدوں کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین شخصیات وہ ہوتی ہے جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھیں، بڑھاپے میں اکثر سجدے کی توفیق نہیں رہتی۔ یقیناً آپ نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا ہوگا جو اشارے سے نماز میں رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ اپنی صحت و جوانی کی قدر اور اس کا شکر کیجیے، یہ گوہر نایاب سدا بہار نہیں۔ اٹھیے، چند ہی سہی نوافل ادا کر لیجیے اور اس خالق حقیقی سے لو لگا لیجیے جس کی طرف سے آئے ہیں اور جس کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ میں سوچتی ہوں جنت کا لباس کتنا خوبصورت ہوگا، وہ رحیم کیسا ہوگا، وہ رنگ کیسے ہوں گے، اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا، اللہ کے فرمانبرداروں کا لباس آخر کیسا ہوگا۔ جب جنتی اپنا لباس پہن کے تختوں پر بیٹھیں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت کی محفلوں کا حصہ بن کے لطف لیتے ہوئے لمحوں کا مزہ کیسا ہوگا۔ تو کیا ہوا جو تم نہیں کہہ سکتے، تمہارا اللہ دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا انسان برا ہو تب ہی تکلیف اٹھائے، کبھی کبھی انسان کو اس کا بہت اچھا ہونا بھی مار دیتا ہے۔ بس جو اچھا کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیف پہنچائے، اس کو خود سے الگ کر کے سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا امراض اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے تو وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ تب تک آپ سے محبت کرتے ہیں جب تک آپ ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عشق پھر انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کی سزا بھی آپ کو دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی امیدیں توقعات ہمیشہ کم رکھیں، یہی ایک حل ہے مایوسی اور دل آزاری سے بچنے کا۔